السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے. کر رہے ہیں نا؟ نہیں کر رہے تو بھی جھوٹ جھوٹ بول دیں کہ انجوائے کر رہے ہیں. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میرا سوداگر میرا دلدار کی سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 20. ماہرہ کے تو تام جھام دیکھ کے میں بہت مایوس ہو کے اب میں ابھی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے آئلہ اور ابراہیم کی سٹوری. ایپیسوڈ نمبر 20 میں پوری سٹوری آئلہ اور ابراہیم کے بارے میں ہے، اور جو اس کے بعد میگا ایپیسوڈ لگے گی بیک ٹو بیک ایپیسوڈ ہے، اور جو میگا ایپیسوڈ ہے وہ پوری یارم اور میرا کے بارے میں ہے. سوری، یارم اور ماہرہ اور میرا کے بارے میں ہے. اچھا جی، اب بڑھتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آئلہ کیا گل کھلا رہی ہیں. آئلہ بھی ماہرہ سے اللہ معاف کرے کچھ کم نہیں ہے، ان میں بھی تھوڑے تھوڑے ماہرہ کے جراثیم پائے جاتے ہیں. اور چلیں بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ نے جلدی 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 جانا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور ریویوز بھی دینے ہیں. جی لسنرز، بھاگتے دوڑتے جلدی سے واپس آ جائیں، ایپیسوڈ شروع ہو گئی ہے. رات جیسے ہی وہ آئلہ کو گھر لے کر آیا، یشم اسے چپک کر بیٹھ چکا تھا اور چھوڑنے کا تو نام ہی نہیں لے رہا تھا. ادھر آؤ بیٹا، وہ بیمار ہے. وہ یشم کو پچکارتے ہوئے اپنے پاس بلاتا بولا، مگر مجال ہے جو اس ماں کے لاڈلے نے اسے دیکھنا بھی پسند کیا ہو. اس کے اس انداز پر ابراہیم جل بھن گیا تھا. ماں کا چمچا. اس کی بڑبڑاہٹ آئلہ نے سن لی تھی، جس پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا. تھوڑی دیر بعد کچھ فائل اور ویڈیوز آئلہ کے سامنے موجود تھیں. یہ رہے ثبوت میری بے گناہی کے. اول تو میں اپنی صفائی دینا کسی کو ضروری نہیں سمجھتا، مگر تم... خیر چھوڑو، انہیں دیکھو. وہ وقفہ دیتے ہوئے سنجیدگی سے آہ بھر کر بولا. وہ ابھی تک زبان سے اقرار کرنے سے قاصر تھا کہ اس کے بغیر وہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. جی میڈم، سر نے صرف آپ کے والد کو کچھ دیر گھر رکنے کا کہا تھا، کیونکہ ان پر پیسوں میں ہیر پھیر کرنے کا الزام تھا. مگر پھر بھی سر نے انہیں جاب سے نہیں نکالا. یہ اینتھونی وہ شخص ہے جس نے آپ کے والد کو ساری جھوٹی خبریں پہنچائی کہ وہ سب برداشت نہیں کر پائے اور خالق حقیقی سے جا ملے. اس کا خاص ملازم ایک سانس میں اسے ساری تفصیل فراہم کرتا چلا گیا اور آفس کی ویڈیو چلا دی جہاں سچ عین اس کی نگاہوں کے سامنے تھا. تو اتنی دیر سے وہ اس شخص سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. سرے سے سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا. اب کہاں جاتی وہ؟ کیسے اپنی زندگی کو کوئی موڑ دیتی؟ اس کا ذہن سوچ سوچ کر مایوس ہو رہا تھا کہ اب وہ کرے گی کیا. اب یہ تم پر ہے، تمہیں یہی رہنا ہے یا آزادی چاہیے. آج کی رات دروازہ کھلا رہے گا، راہیں جدا کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو. وہ سپاٹ انداز میں کہتا وہاں سے جا چکا تھا. آج سب کو جو ہے نا، سب کو ابھی آنا ہے یہ سب بیچنے کے لیے. ابھی دو گئے ہیں، اتنی مشکل سے میں نے ان کی آواز کنٹرول ابھی آ گیا. وہ سوچتی رہی رات دیر تک، اس کے دماغ میں جھکر چل رہے تھے. آخر کار وہ ایک فیصلہ کرتی اٹھی اور ایک معافی نامہ لکھ کر ٹیبل پر رکھا. ایک آخری نظر یشم پر ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا کر نم آنکھوں سے پیار کرتی وہ وہاں سے جا چکی تھی. لندن ایک انجان ملک کی سڑکوں پر چلتی ٹھٹرا دینے والی سردی میں وہ کہیں سے بھی ابراہیم کی بیوی نہیں لگ رہی تھی. برف باری نے اس کے جسم کو برف کر دیا تھا. ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے. ہاتھ کپاہٹ کا شکار تھے. جلدی جلدی میں تو وہ اپنا کوٹ لینا بھی بھول چکی تھی. اب ظلم تو یہ تھا کہ کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی تھی. چلتے چلتے وہ کافی آگے آ چکی تھی. ہر طرف ہو کا عالم تھا.
اس نے اپنے نکلنے کے وقت کو کوسا کہ آخر کیوں وہ اتنی رات گئے نکل آئی تھی، کاش صبح کو نکل آتی۔ لیکن بات ہی تو ساری یہی تھی کہ وہ ابراہیم سے بچ کر نکلنا چاہتی تھی، جو رات کو ہی ممکن تھا۔ ابھی وہ اپنے اسی خیالوں میں مگن چلتی جا رہی تھی جب ایک بائک اس کے قدموں میں آ کر رکی۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہوئی تھی کیونکہ اس بائک پر 3 نشے میں دھت لڑکے سوار تھے۔ آئلہ کو دیکھتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ "Hey baby, what are you doing here? Come here. Are you alone?" وہ تینوں بائک سے اتر کر بے ڈھنگے انداز میں اترتے اس کے قریب آنے لگے۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ الٹے پاؤں بھاگی تھی، مگر تھوڑی ہی دور جا کر انہوں نے آئلہ کو دھر لیا تھا اور اس کی گردن سے جھٹکا دے کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ شراب کی گندی بدبو آئلہ کے ناک سے ٹکرائی تو اسے قے آنے لگی۔ "لیو می، پلیز لیو می، somebody please help me." وہ مدد کے لیے چیخی تو وہ تینوں خباثت سے ہنسنے لگے۔ کوئی اتنی رات کو وہاں ہوتا تو اسے بچاتا نہ۔ دوسرے لڑکے نے اس کے گلے سے اسٹالر کھینچا تھا جس سے اس کی گردن پر بری طرح رگڑ لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ دل میں دعا کی تھی کہ اے خدا میری مدد کے لیے ابراہیم آفندی کو بھیج دے۔ جو بھی تھا وہ تھی تو اس کی بیوی، اس کی عزت تھی۔ اس کے ساتھ ہونے سے کم از کم اس کی عزت تو محفوظ رہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اس کے ہونٹوں پر جھکتا، کسی نے پیچھے سے راڈ سے اس کے سر پر وار کیا تھا کہ وہ درد سے چیختا ہوا پیچھے کو گرا تھا۔ آئلہ کو جھٹکے سے اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ دوسرے 2 آدمی بھی جب ابراہیم پر حملہ کرنے بڑھے تو اس نے راڈ وہیں پھینکتے انہیں خوخواہ نظروں سے دیکھتے گن نکال کر ان کی ٹانگ پر فائر کیا تھا، جس کی آواز پر آئلہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ان کے ہاتھ کاٹ دینا چاہتا تھا جن ہاتھوں سے انہوں نے اس کی بیوی کو چھوا تھا۔ اگر وہ رات بے چینی کا شکار ہو کر اس کے کمرے میں نہ جاتا اور وہ معافی نامہ نہ پڑھتا تو کبھی اس کم عقل لڑکی تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ جو اس سے محبت کے باوجود بھی دل پر احسانوں کا بوجھ لیے اس کی زندگی سے جانے کو تیار تھی۔ اب تو اس کے بغیر ابراہیم کا ایک پل کے لیے بھی گزارا نہیں تھا۔ پھر کیسے وہ اپنی سانسوں کی ضمانت کو جانے دیتا؟ ان کو انجام تک پہنچا کر اس نے غصے سے گھور کر اپنی بے ہوش ہوئی چھوئی موئی سی بیوی کو دیکھا جو خوف سے اس کی باہوں میں ڈھیر پڑی تھی، اور اسے باہوں میں اٹھاتا گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ آئلہ جو کچھ دیر پہلے بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں گری تھی، گاڑی کو جھٹکا لگنے سے اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ ابراہیم آفندی جو ان لوگوں کو جہنم رسید کر کے انہیں مخصوص ٹھکانے پر پہنچا کر وہاں سے اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرے پھر سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے ساتھ والی سیٹ پر بیلٹ لگا کر بٹھاتا گاڑی ہواؤں میں اڑانے لگا۔ آئلہ نے جیسے ہی ہوش میں آتے مدی آنکھوں سے پہلے گاڑی پھر انجان راستوں کو دیکھا تو صدمے سے پہلے تو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ "ابراہیم آفندی، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ اپارٹمنٹ کا راستہ تو نہیں ہے." وہ گھبرائی۔ "ہائے، تمہارے منہ سے میرا نام کتنا خوبصورت لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ ان لبوں کو خراج بخشوں۔ خیر، کس نے کہا ہم اپارٹمنٹ جا رہے ہیں؟ میری جان، اب تو تمہیں میں اپنی سلطنت میں لے جا رہا ہوں، میری شہزادی." وہ اسے معنی خیز سی دھمکی دیتا بولا تو وہ ڈر کے مارے تھوک نکل کر رہ گئی۔ "نہیں نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپارٹمنٹ یشم کے پاس واپس جانا ہے، مجھے واپس چھوڑ کر آئیں." وہ اپنی
پٹی بندھے ہاتھوں سے اس کے بازو جھنجھوڑتے ہوئے زور زور سے نفی میں سر ہلاتی شور مچا رہی تھی۔ اب تو آئلہ اس کو ہر روپ میں ہی چاروں خانے چت کر دیتی تھی۔ اب بھی گاڑی میں ہی آئلہ کی کمر میں بازو ڈال کر کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے سینے میں بھینچا۔ آئلہ اس کی اچانک انجان جگہ پر اتنی بے باک حرکت پر بری طرح بھوکلائی۔ وہ لوگ باہر تھے، کوئی بھی راہگیر انہیں دے سکتا تھا۔ اس کی اسی بولڈنس، پاگل پن اور جنونیت سے ہی تو آئلہ خائف تھی۔ اس نے کسمسا کر ابراہیم سے دور ہونا چاہا، جس میں پتہ نہیں آج کون سی روح گھس رہی تھی۔ ابراہیم، میں نے کہا چھوڑو مجھے، وہ سخت جھنجھلائی۔ یہ تو اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے سے پہلے سوچنا تھا نا کہ انجام کیا ہوگا۔ اب اگر شور مچایا میری جان تو گھر جانے کا بھی انتظار نہیں کروں گا، یہیں شروع ہو جاؤں گا، پھر شکایت نہ کرنا۔ اس کی بات پر اس کا دل تیزی سے دھڑکتا باہر آنے کو ہوا تھا۔ وہ بوجھل سی سرگوشی آئلہ کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب بھلا یہ ہرا بلا کیا کرنا چاہتا تھا؟ کیا اب بھی کچھ باقی رہ گیا تھا؟ اس کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری، اسی لیے عافیت اسی میں جانی کہ بے آواز آنسو بہانے لگی تھی اس سنگدل ابراہیم سے بچنے کے لیے، کیونکہ کمر کو سہلاتے ابراہیم کے ہاتھ نے اس کی سانس گلے میں اٹکا دی تھی۔ اس نے کھسک کر دور ہونا چاہا تو ابراہیم نے پھر کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ پہلے ہی اسے تگنی کا ناچ نچا چکی تھی اور اب بھی اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ اس کی گھوریوں پر آئلہ نے بے بسی سے لب کاٹے۔ یہ حق صرف میرا ہے، یاد ہے نا ڈارلنگ، ان لبوں کو یوں ہی رہنے دو، کیونکہ پھر یہ میری شدت برداشت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ کہتے وہ انگوٹھے سے اس کے دانتوں تلے سے لب آزاد کراتا اسے اور بھی ہراساں کر گیا تھا کہ اسے غوطہ لگتے لگتے بچا۔ اس کی تو جان ہی جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ دیکھو ابراہیم، تم اچھا نہیں کر رہے، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی اس کے خطرناک تیور دیکھتی ہوئی۔ ارے میری جنگلی بلی بھیگی بلی کیسے بن گئی؟ ابھی تو تمہارے دیے زخم بھی نہیں گئے۔ اس نے اپنی گردن فرنٹ مرر میں دیکھتے کہا، جہاں آئلہ کے ناخنوں کے نشان تھے۔ اس کی اس حرکت پر وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ جھٹکے سے گاڑی ایک عالیشان مینشن کے آگے رکی تھی۔ ابھی وہ اس کی خوبصورتی سے مبہوت ہوتی کہ ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اپنی باہوں میں بھراتا اور اسے لیے اندر بڑھاتا، جہاں ہر چیز لال پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے نیچے اتارو، وہ اس کے سینے پر مکے برساتے بولی، مگر مجال ہے جو اس کے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ اس نے کمرے میں لا کر ہی اسے بیڈ پر اتارا تھا۔ کمرے کا خوفناک ماحول دیکھ کر اس کے گلے میں گلٹی ڈوب کے ابھری تھی۔ اب تو یہ ہاتھ میں مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتا ہوا اطمینان سے بولا۔ اس کی معنی خیز بات پر آئلہ گھبرائی۔ اب اپنی حالت پر غور فرمایا تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ لال رنگ کے فراک میں گہرا گلا بغیر دوپٹہ کے جو اس کی رعنائیاں اڑیاں کر رہا تھا، دوپٹہ تو وہیں کہیں گر گیا تھا اور وہ اسی حالت میں اس کے روبرو تھی۔ اس سب پر متضاد اس کی جسم پگھلاتی نگاہیں آئلہ کے جسم میں جھرجھری دوڑا گئی تھی۔ وہ گھبرا کر واپس بھاگنے کو تھی مگر ناکام۔ ابراہیم آفندی پہلے ہی چوکنا کھڑا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچ چکا تھا۔
دیکھو ابراہیم، تم ایسا نہیں کر سکتے، میرا دوپٹہ کہاں گیا؟ اور پیچھے ہٹو، کوئی آ جائے گا۔ وہ بھاگنے کے لیے ایک سے ایک بہانے تراشنے لگی تھی، جس پر ابراہیم آفندی کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ فکر مت کرو جانا، میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس حالت میں دیکھے۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، سو بی ریلیکس۔ اس کی کمر سہلاتے لمبے ہاتھ کی فولادی انگلیاں، ہاتھ اور کندھے پر دہکتے ابراہیم آفندی کے لمس چھوڑتے سلگتے ہوئے لب، اف وہ جی جان سے لرزی تھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کے ابراہیم نے اسے اپنے سامنے کیا، یہ شدت سے اس کی اپیل کرتے لبوں پر جھکا اور گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں اپنے میں اتار کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ وہ بمشکل ہی اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ اگر ابراہیم نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی۔ چہرہ شرم کی شدت سے لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کے لبوں کو آزادی بخشی، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے ابراہیم، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ ابراہیم نے دلچسپی سے اس کا ازر تراشتا سرخ پڑتا پھولا منہ دیکھا۔ بیبی، صبح سے کچھ زیادہ ہی بہانے نہیں کر رہی مجھ سے بھاگنے کے کیا؟ تم سمجھی ہو نا؟ ابراہیم نے اسے چھیڑا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ڈھیر سارے سبسکرائب دیں، ڈھیر سارے لائکس دیں، ڈھیر سارے ریویوز دیں۔ یار ان سب کے پیسے تو نہیں لگتے نا، انٹرنیٹ تو سبھی کے پاس ہوتا ہے۔ جب جس کے پاس وائی فائی ہے اس کے پاس تو انٹرنیٹ بالکل فری ہے نا، تو آپ لائک کرنے کے تو پیسے نہیں لگتے، سبسکرائب کرنے کے تو پیسے نہیں لگتے، پھر کیوں اتنی کنجوسی ہے یار؟ کتنے کنجوس ہیں یار آپ لوگ، نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں، نہ ریویو دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ چلیں آپ سے 1 گھنٹے بعد پھر ملیں گے میگا ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔